نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ سب مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی قدر یہ بڑی خوش نصیبی دی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو زندگی دے اندر موقع دیتا ہے کہ اسی سارے رل کے بہ کے او دے محبوب دا ذکر کر کے اپنی دوزخ اپنی جنت بھی سوار لبیت تھی اپنی دنیا بھی سوار۔ اور یہ بھی خوش نصیبی دی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے محبوب دے ذکر واسطے پسند کر دیا۔ تو آج چونکہ محفل تاجدار ختم نبوت ہے اور ختم نبوت قرآن مجید کے اندر تقریباً 100 آیات ہے جے وچ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا ذکر کیتا ہے۔ انہاں وچوں میں ایک آیت کریمہ دا تلاوت کیتا ہے تے او دا ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے بالغ مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں بلکہ اللہ دے آخری رسول نے تے اللہ دے آخری نبی۔ تو پتہ چلیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسے آیت کریمہ دی اندر کیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ مسجد نبوی دی اندر تمام صحابہ کرام بیٹھے سن اور آپ نے فجر دی نماز پڑھا کے تمام صحابہ کرام درس و تدریس دے رہے سن۔ درس و تدریس کے دوران ایک صحابی جدا نام ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر آپ نے عرض کی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ نبی کدے دے بنے یا رسول اللہ نبی کدو دے بنے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا کنتو نبی میں نبی ہاں وآدم بین الروحی والجسدی اور آدم ملیت روح اور پتلے دے درمیان سی۔ پتہ لگا اس کائنات کو پہلے میرے نبی دی نبوت دا اعلان رب نے کر دیتا سی۔ آدم ملیت پیدا ہویا نہیں، اس کائنات دی تخلیق بعد میں چوئی ہے میرے نبی دی نبوت دا اعلان اس تو بھی پہلے۔ ایک اور مل کے پڑھ لو محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، وہاں جسم میں اور یہاں سایہ نہیں ہے۔ سٹیج دیال میں نبی الفاضل جلیل فیضان الحسن کا دیسا موجود نہیں، میں اپنی گفتگو لوں بالکل مختصر کر کے آپ دے میں حوالے کراں گا۔ رب نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آشاں توانو چمکتا ہویا فتاب بنا کے گلے آئے۔ اے الہ العالمین ساری کائنات دے خالق و مالک کتنا آفتاب بنا کے گلے آئے۔ مثلا میں مثال پیش کر دینا، ایک عقلی دلیل پیش کر دینا۔ آج سورج طلوع ہوئے تو سارے ستارے چھپ جاندے نے
نے او دی روشنی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. حالانکہ ستاریاں وچ بھی بڑیاں خوبیاں پائیاں جاندیاں نے, ستاریاں دا بڑا نور ہے, بڑی چمک ہے, بڑی دمک ہے, لیکن اتنیاں خوبیاں ون دے باوجود جدو سورج نکلدا ہے او دی روشنی دا مقابلہ نہیں کر سکدا. میں کیا ہوئے دنیا والو جویں سارے ستارے اپنیاں تمام خوبیاں اکٹھیاں کریں تے سورج دی روشنی دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. اوے دنیا والو میں چیلنج نال منبر رسول تے بیٹھ کے اعلان کردا پیاں, بھاویں آدم علیہ السلام ہوئے, عیسیٰ روح اللہ ہوئے, کم و بیش 1,24,000 نبی آئے نے دنیا تے, وہ اپنے تمام معجزات کمالات اپنے نور اکٹھا بھی کریں تے میرے نبی دے ایک معجزے دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکدا. میرے مسلک دے عظیم سرمایہ سٹیج تے موجود نے, انہاں دی موجودگی وچ انہاں دا نگاہ شفقت دا سہارا لے کے میں چاہندے تے موتی پیش کرنے نے. ارے موسیٰ نو نبوت ملی تے میرے نبی دے صدقے ملی, آدم نو نبوت ملی تے میرے نبی دے صدقے ملی, نبیاں نو زندگی ملی تے میرے نبی دے صدقے ملی, رسالت ملی تے میرے نبی دے صدقے ملے. بلکہ نہیں اس کائنات دا رب نے اگر وجود کیتا ہے تے نبی دے صدقے کیتا ہے. پتہ لگا اگر نبیاں نو نبوت ملی تے میرے نبی دا صدقہ, رسالت ملی تے میرے نبی دا صدقہ. آج تو تے میں ارے پلوال دی سرزمین تے پہ کے ارے رل کے پہ کے علماء دی نگاہ شفقت دا سہارا لے کے چند جملے پیش کرنا چاہنا. اگر اسی آج پلوال دی سرزمین تے پہ کے نبی تے ذکر کر رہے ہیں تے میرے نبی دا صدقہ ہے. اور اس کائنات دے اندر اگرچہ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ اگرچہ جمادات ہے, نباتات ہے, انجند ہے, انسان ہے, الغرض خدا دی خدای دے اندر جنو وجود ملی ہے, پاویں جان والا ہے پاویں بغیر جان والا, جنو جو بھی ملی ہے میرے نبی دے صدقے. تو پتہ لے اے میرے نبی دی عظمت, اے ہے میرے نبی دی رفت, اے میرے نبی دی بلندی. آج میں ایک چیلنج کر کے جا رہے ہیں, اے ہے میرے نبی دی عظمت. اور میرے آبا بشی وقار ایک جملہ پیش کرنا چاہنا. اگر تو اپنی زندگی نو کامیاب بنانا چاہنا ہے, تو چاہنا ہے میری زندگی سار جائے, اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ گناہوں سے پاک ہو جائیں, تیرے پیر ارے برائی کی طرف نہ چلیں, تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ڈٹ کر پابندی کرنا تیرا کام ہے. تمام قسم کی کامیابی عطا کرنا میرے خالق و مالک. تو آبابی جی وقار صرف ایک اور ایک گل کرنی ہے, اس تو بعد میرے مسلک دی عظیم سرمایہ بیٹھے ہیں, انہاں نو میں حوالے کر دیواں گا. ایک مرتبہ مسجد نبوی ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تے نال ہی آپ دے صدیق اکبر بیٹھے ہیں تے عرشاں تو سدرۃ المنتہا تو جبریل امین آئے اور نبی دی بارگاہ وچ پوچھدے نے آ کے کہ رب دا تانوں سلام ہوے. اور رب پہ پوچھدا ہے کہ صدیق اکبر کول پوچھو تینوں اللہ نال زیادہ پیار ہے یا نبی نال زیادہ؟ اللہ نال زیادہ پیار ہے یا نبی نال؟ انہیں سوال بڑا اوکھا ہے پر عاشق لوکاں دی اپنی دنیا ہوندی, کوئی چوان نال کہہ دے سبحان اللہ. جدو ایک گل ہوئی نا, میرے نبی نے جدو صدیق اکبر کو پوچھا نا, آپ نے سر تھلے کر لیا, ہاتھ باندھ کے آپ نے نبی دی بارگاہ وچ عرض کی تھی جبریل امین نو آکھو میرے نبی نال زیادہ پیار. جدو جبریل امین نے ایک گل سنی نا, آپ جلال وچ آ گئے, آپ نے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا دے بابا کو پوچھیا, آکھیا اے صدیق اکبر کو پوچھو تینوں زندگی کہیں دیتی؟ اللہ نے دیتی. ہاتھ کہیں دیتے ہیں اللہ, پیر کہیں دیتے ہیں اللہ, تمام قسم دی کامیابیاں اور سب کچھ تینوں اللہ نے دیتا ہے, یہاں تک کہ زندگی بھی اللہ نے تینوں دیتی. پر نبی نے زیادہ پیار او کیوں؟ ارے آپ جدو ایک گل ہوئی نا, جاد صدیق اکبر نے ارے جلال چاہ کے سر جھکا کے ہاتھ بن کے جبریل امین نو آکھیا ساری گل تیری ٹھیک ہے, سب
کچھ مینوں اللہ نے دیتا ہے پر اللہ مینوں کہہ دیتا ہے اوے سانوں تے پتہ ہی نہیں سی سانوں تے آ کے نبی نے دسیا اگلی گل جڑی کرن لگا ہے ذوق واسطے اوے تمام نبیاں نے دنیا کے آ کے صرف اے دسیا ہے کہ اللہ ہے میرے نبی نے ارے معراج دی رات نو پہلا آسمان تھلے دو آسمان تھلے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تھلے ارے جبریل بھی اگے جا سکدا نہیں ارے میرے نبی نے رب دی بارگاہ وچ بیٹھ کے ارے نبی دا رب دا راج راج کے ذکر کر کے ارے رب دی راج راج کے زیارت کر کے آ کے اپنے غلاموں نے دسیا من جو میرے غلاموں اللہ ہے اے ہے مقام مصطفیٰ اے ہے مقام مصطفیٰ گلاں تے ختم نہیں ہونا نہ نبی دا ذکر ختم نہیں ہونا تم ہی مک بانا تمام ہی مک بانا قیامت تک نبی دا ذکر جاری و ساری رہنا ہے علماء موجود نے انہاں دی موجودگی جڑا میں اے بھی وقت لیا ہے انہاں دا فیض لینے واسطے کیتا ہے اور کوئی مطلوب نہیں اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین